الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل کروائے اور تیسرے عشرے کے اندر ہم داخل ہو گئے. اللہ تعالی ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو اور تراویحوں کو قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. ہر ایک کو اپنی کوتاہی اور کمی کا اعتراف ہونا چاہیے. ہم سب انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی کا اعتراف کرنا ایمان والے کے لیے آدم علیہ السلام کی میراث ہے. آدم علیہ السلام سے جو ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باوا ہیں، ان سے میراث میں جو چیز ملی ہے وہ غلطی کا اعتراف. آج سب سے بڑا المیہ اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی سے پاک کہتا ہے. سیاست کے میدان میں آپ دیکھیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر سامنے والے کی غلطی کو اچھالا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ وبا عام ہے. حالانکہ شریعت کی نظر میں غلطی کا اعتراف کرنا ایک بہترین صفت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا. کچھ لوگ تو وہ تھے جو میدان جنگ میں گئے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہوئے. ان لوگوں نے میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے اپنے آپ کو بچا لیا. جھوٹے بہانے نکال کر منافقین نے اپنے آپ کو الگ کر دیا. لیکن بعض صحابہ کرام تقریباً 10 یا 7 الگ کئی اقوال ہے اس میں،
انہوں نے صاف سیدھے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اچھے عمل بھی کیے اور برے عمل بھی کیے۔ امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ تفسیر ابن قیم کے اندر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بندے کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا بناتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ معترفا بذنبہ ممسکا عن ذنب غیرہ، دوسرے کے گناہ سے رکنے والا، اپنے گناہ کا اقرار کریں گے اور دوسروں کے گناہ کے اوپر پکڑ نہیں کریں گے، توہ میں نہیں رہیں گے۔ جوادم بما عندہ، اور جو اللہ نے دیا ہے اسی میں وہ سخاوت کرنے والے ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ صفات پیدا کرتے ہیں۔ زاہدن فیما عندہ، جو مال دیا ہے، جو کچھ بھی دنیا ہے اس کے پاس، اس میں بے رغبتی۔ محتملا لأذى غیرہ، دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنے والا۔ یہ صفات بہت اچھی صفات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت اپنی غلطی کا اعتراف۔ وہی ہم سب انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہو تو غلطی قبول کر لینے میں فائدہ ہے۔ ایک دفعہ غلطی قبول کر لیں گے تو ہمیشہ کی راحت ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ غلطی کو چھپایا تو وہ ہمیشہ اس کو چھپانا پڑے گا، اور اس چھپانے کے لیے کتنی غلطیاں کرنی پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو چک ہوئی ہے اس میں، اور شیطان نے جو بھول کی ہے، شیطان نے جو غلطی کی ہے، اس میں یہی فرق ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھا لیا تھا، یہ جو چک ہے، اس چک کے بعد غلطی کا اقرار کیا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ 200 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، اور کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں، ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے مقابلے میں شیطان نے جو ٹھوکر ماری اور جو غلطی کی، اس پہ اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو آگ تو پاورفل چیز ہے، اور مٹی وہ تو گرنے والی، نیچے رہنے والی چیز ہے، تو آگ کیسے مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ اس نے آرگیو کیا، اس آرگیو کے اوپر اس پہ لعنت برسی، وہ اللہ کے دربار سے راندہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف اس امت کے لیے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، جس کو جامع الصغیر کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور بھول کو اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ وما استکرہوا علیہ، جس پر ان کو مجبور کیا گیا ہو وہ بھی ان کو معاف ہے۔ دو چیزیں ہیں، خطا اور نسیان، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خطا وہ عمل میں غلطی ہوتی ہے، اور نسیان وہ ذہن سے ہی غائب ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ ایک آدمی کا روزہ ہے، اس روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے، اور وضو کے درمیان اس کے ذہن میں ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن کلی کرتے کرتے پانی اس طرح سے ڈالا کہ سیدھا گلے کے اندر چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اس غلطی کے اوپر اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، غلطی معاف ہے، قضا کرنی پڑے گی، روزہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ پیٹ میں پانی پہنچ گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی وضو کر رہا ہے روزے کی حالت میں، اور اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، وہ بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، اور اس نے پانی ڈھیر سا پی لیا، جان بوجھ کے پیا، یعنی ارادے سے پیا، اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تب بھی اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ہے خطا اور نسیان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتراف کرنا گناہوں کا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ طبرانی نے حجاج ابن ابی زینب سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابو عثمان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ امید والی آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ آیت ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور ملے جلے اعمال کیے، اچھے اعمال بھی کیے اور دوسرے برے بھی کیے، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ یہ تو اللہ امید فرما رہے ہیں۔ اللہ امید فرمانے کا جب لفظ بولے کہ یعنی ہو جائے گی اس کی توبہ قبول، اب ظاہری بات ہے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور ہم لوگ تو قدم قدم پہ غلطیاں گناہ ہو رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، اللہ کے دربار میں اس بات کو قبول کر لیں، اور ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو جائے تو توبہ بھی ہو جائے گی۔ تو بعض حضرات کا تو اعتراف ہی کو توبہ کہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اعتراف کیا ہے، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج سب سے بڑی مصیبت دنیا میں یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اپنے عیوب کو دیکھنا یہ بہت اچھی صفت ہے۔ محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں 3 صفات پیدا فرماتے ہیں۔ ایک فقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ دیکھو، کچھ مسائل کا یاد ہو جانا، کچھ دینی کچھ 2-4 بیان کر لینا ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے دین کے مزاج کو سمجھنا، دین کی سمجھداری ہونا، شریعت کے تقاضے کو، شریعت کے مزاج کو سمجھنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس سے جس کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وَزَہَادَةٍ فِي الدُّنْيَا، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ وَبُصْرٍ بِعُیُوبِهِ، اور اپنے عیوب پہ نظر، اپنے عیوب کو دیکھنا، یہ آدمی کو توبہ کے اوپر اکساتا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے پر اکساتا ہے۔ جائے کہ برق عصیاں بر آدم صفی، جائے کہ برق عصیاں بر آدم صفی، مارا چے گناہ زیبد دعوائے بے گناہی۔ آدم صفی اللہ کہلاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کہ آپ پر جو چوک ہوئی، اس کو عصیاں کہا، کہ اس کی چمک آپ کے اوپر پڑ گئی، جس کی وجہ سے آپ روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ جب آدم صفی جیسا آدمی اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہو اور اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہو، ہمارے لیے کیسے یہ زیب دیتا ہے، اور ہمیں یہ کیسے اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے گناہی کا دعویٰ کریں کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گناہوں پہ نظر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے اپنی زندگی میں کتنا غلط کیا ہے، کتنوں کو ستایا ہے، کتنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے دن تک رکھا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول کر رہے ہیں۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والوں کو یاد کرو، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے تھے اور یہ گمان کیا کہ ان پر ہرگز ہم قادر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہاں سے؟ سمندر کے نیچے سے، اندر نیچے سے، اور کیا پکار رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کا اقرار، اپنے کو ظالم قرار دے رہے ہیں، اور وہ بھی کہاں پہ؟ سمندر کے اندر۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، وہ اس سے دلیل کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے یونس علیہ السلام دریا کے اندر خطاب کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات تو پاک ہے، یقیناً میں ظالم ہوں۔ تو یہ خطاب سمندر کے اندر، اللہ وہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلے تو اپنی غلطی کا اقرار ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس لیے اللہ کے سامنے خوب گر گرائیں۔ اگر اعتراف کرو گے تو شرمندگی ہوگی،
چوں بدی گناہ را دانی کشدت جانب پشیمانی ورندانی گناہ را کے بدس آنشان شقاوت ابدس. جب تم گناہوں کو برا ہی نہیں سمجھو گے، جب تم گناہوں کو برا سمجھو گے تو یہ تمہیں شرمندگی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا. جب تو گناہ کو برا سمجھے گا یہ تجھے پشیمانی کی طرف لے جائے گا. ورندانی گناہ را کے بدس، اگر تو گناہ کو برا نہیں سمجھتا ہے، آنشان شقاوت ابدس، یہ ہمیشہ کی بدبختی کی نشانی ہے. آدمی گناہ کو برا ہی نہ سمجھے، برا سمجھے گا تو معافی کی توفیق ہوگی، تو اپنے اللہ کے سامنے گر گرائے گا. تو سب سے پہلی بات ہے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرو، گناہ کو گناہ سمجھو اور پھر اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، گناہ کا اعتراف کرو. اس سے اللہ رب العزت کے یہاں مقام بڑھتا ہے. اور اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، نیکیاں ہوگی اور گناہوں کا اعتراف ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اچھا انجام دے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مرفوع حدیث نقل کی. سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی اللیلۃ آتیان، میرے پاس رات کو دو آنے والے آئے. فبتعثانی، ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے لے کر گئے. فانتہینا الی مدینۃ مبنیۃ بلبن ذہب ولبن فضۃ، وہ مجھے لے کر ایک ایسے شہر کی طرف پہنچے جس شہر میں ایک اینٹ سونے کی اور چاندی کی اینٹیں بنی ہوئی تھی. ایسا شہر تھا جو بنا ہوا تھا چاندی اور سونے کی اینٹوں سے. فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما انت رائن وشطر كأقبح ما انت رائن. حضور فرماتے ہیں ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے جن کا آدھا حصہ بدن کا سب سے زیادہ خوبصورت تھا. تم اگر کسی سب سے زیادہ حسین آدمی کو دیکھو، اس حسین آدمی کے اندر جتنا حسن ہے اس کا آدھا حصہ ایسا تھا. وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَائِن، اور دوسرا آدھا سب سے زیادہ بد شکل تھا، بدنما تھا. قَالَ لَهُمْ، ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا، اذهبوا فقعوا فی ذلک النہر، کا جاؤ فلانی نہر میں جا کے کود پڑو. فوقعوا فیہ، وہ لوگ جن کا آدھا بدن اچھا اور آدھا بدن بدنما تھا وہ اس نہر میں جا کے گر گئے. ثم رجعوا الینا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ ہماری طرف لوٹ کر آئے. قد ذهب ذلك السوء عنہم، وہ جو برائی اور جو کمی ان کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی تھی. فصاروا فی احسن صورت، پھر وہ اچھی شکل میں ہو گئے تھے. قال علی، ان دونوں نے بتایا، جو مجھے لے جانے والے تھے انہوں نے بتایا، ہادہ جنت عدن وہذا منزلک، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا ٹھکانہ ہے. قال، پھر ان دونوں نے کہا، اما القوم الذین کانوا شطر منہم حسن وشطر منہم قبیح فإنہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا تجاوز اللہ عنہم. رہے وہ لوگ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا جن کی آدھی باڈی خوبصورت تھی اور آدھی باڈی بدصورت تھی،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے اور برے عمل بھی کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی غلطی کو قبول کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے۔ یہ حضرت آدم کی صفت ہے، غلطی کا اقرار نہ کرنا یہ شیطان کی عادت ہے، اور آدم کی اولاد ہم ہیں، اس لیے آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے عیوب دیکھنے کے بجائے اپنے عیوب پہ نظر ڈالو، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھو کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے، پاس کے اوپر بھی نظر کرو۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے، میں آج کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی گناہ آپ پہلے کرتے رہتے تھے اور آج اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب کیوں چھوڑا؟ بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے، یا کوئی پابندی کی وجہ سے چھوڑا ہے، یا کوئی اور تکلیف سے چھوڑا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اپنی غلطی کو غلطی کہو اور اللہ کے سامنے اس کے بارے میں شرمندگی کا اظہار کرو، اور آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرو، پختہ ارادہ کرو، یہ ہے توبہ۔ تب جا کے توبہ ہوگی۔ چاہے آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دینے سے صرف توبہ نہیں ہوگی، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور فی الحال اس کو چھوڑ دے اور کیے ہوئے پہ شرمندہ اور پچھتاوے۔ یہ چیزیں جب پیدا ہوگی تو توبہ ہوگی۔ میرے عزیزو، مقصد یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کرو۔ جو روزے ہم نے رکھے اس میں بھی ہماری کوتاہیاں ہوئی ہے، کون اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ غلطی والے ہی اگر قبول ہو جائے، اللہ معاف کر دے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اپنی تراویحوں پہ بھی نازا نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادتوں پہ نازا نہیں ہونا چاہیے، اور اعتراف ہونا چاہیے کہ یقیناً ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ جب اس چیز کی ہمارے اندر اس طرح کی باتیں پیدا ہوگی تو پھر توبہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ گناہوں کا اعتراف کرنے سے آدمی کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا۔ کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دی ہو، اس سے بھی اگر معافی مانگ لیں گے تو آپ کے مقام میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔